نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ ناظرین کرام، تقلید کی برکات کے سلسلے میں ہماری ویڈیوز آپ کے پاس آ رہی ہیں کہ تقلید کی برکات کیا ہیں، تقلید کے فوائد کیا ہیں، تقلید ضروری کتنی ہے، وہ تو بات آپ سمجھ رہے ہیں، لیکن تقلید کے برکات میں سے ہم آپ کی خدمت میں 3 نمبر تک سنا چکے ہیں کہ تقلید کی یہ برکات ہیں۔ آج ہم آپ کی خدمت میں تقلید کی برکت نمبر 4 لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو ناظرین کرام، یہ بات آپ کو بھی سمجھ میں ہوگی کہ دنیا کے اندر بندہ جو زندگی گزار رہا ہے، اس کے گھر کے اندر سکون ہونا چاہیے، آرام ہونا چاہیے، انتہائی ضروری ہے۔ جس گھر کے اندر سکون نہیں، آرام نہیں، اس کی زندگی زہر بن جاتی ہے، اس کی زندگی گزارنا مشکل بن جاتی ہے، پریشانیاں ہو جاتی ہیں، مشکلات سامنے آ جاتی ہیں۔ لہذا گھر کا سکون انتہائی ضروری ہے، گھر کا اطمینان بہت ہی ضروری ہے کہ یہ جو چھوٹی زندگی ہے یہ بھی سکون سے اور آرام سے گزر جائے۔ گھر کا سکون اور اطمینان ہونا یہ بھی تقلید کی برکت ہے۔ جس گھر میں سمجھیں اطمینان ہے اور سکون ہے، یہ تقلید کی برکت ہے۔ آپ سوچیں گے یہ بھائی کیسے تقلید کی برکت ہے، گھر کا سکون اور اطمینان؟ دیکھیں بھائی، گھر کے اندر خاوند اپنی شوہر اپنی بیوی کو کوئی کام کہتا ہے اور بیوی وہ کرتی ہے تو شوہر خوش رہتا ہے کہ بیوی نے میری بات مان لی، جو میں نے کام کیا۔ اور شوہر اپنی بیوی کو کہتا ہے فلاں کام نہیں کرنا، یہ کام نہیں کرنا، اس سے رک جانا، تو بیوی فوراً رک جاتی ہے تو شوہر خوش ہو جاتا ہے۔ اب میاں بیوی جب آپس میں خوش ہوتے ہیں تو یہ گھر کے سکون کا باعث بنتا ہے۔ اب اگر غیر مقلد بن جائے بیوی اور شوہر صاحب جو کام کہیں کہ میں وہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، اور جس چیز سے منع کریں وہی کام کر دیں، یوں سمجھو اگر گھر کی عورت آوارہ بن جائے، آزاد بن جائے، خود خیال بن جائے اور غیر مقلد بن کر اس سے بھی بڑھ کر دلائل مانگنا شروع کر دے گا، بھائی دلیل دو اس چیز کی پھر میں مانوں گی، یوں سمجھو تقلید چھوڑنا ایک قسم کی آوارہ گردی ہے، خود خیالی ہے، آزاد پسندی کے، اس پر کوئی قانون نافذ نہیں، مرضی ہے جو کر لو۔ تو اگر اس طرح عورت ہو جائے تو بتائیں گھر کا سکون رہے گا؟ نہیں رہ سکتا، گھر کا سکون و اطمینان نہیں رہ سکتا۔ لہذا دنیا کے اندر جن خاندانوں کے اندر، جن کے گھر کے اندر سکون و اطمینان ہے، یہ تقلید کی برکت ہے۔ تو اللہ جل جلالہ ہمیں سمجھنے کا توفیق عطا فرمائے۔